بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس گفتگو کا موضوع چند ان حقائق کو سامنے رکھنا ہے جو بہت غلط العام رائج ہو چکے ہیں، اور ان کے رائج ہونے میں سوشل میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت سے شعراء کا جو کلام ہے وہ سوشل میڈیا کے توسط سے ایک جو حقیقی اس کا خالق ہے، کوئی شعر کا یا غزل کا یا کسی بھی کلام کے حوالے سے کسی بھی صنف کا، تو اس حقیقی خالق کی بجائے کسی اور شاعر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور ان تمام باتوں کے پیچھے سوشل میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے، اور پھر بات جو ہے نا وہ روایت سے روایت آگے سے آگے چلتی رہی اور غلط العام جو ہے وہ رائج ہو گئی۔ تو اسی تناظر میں سب سے ایک جو بہت بڑی مثال ہے، ایک شعر تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب یہ شعر جو ایک اقبال کے نام سے منسوب ہو چکا ہے، در حقیقت یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو اسلوب ہے اس میں جو رنگ اپنایا گیا ہے وہ اقبال کا ضرور ہے، اور جو اس میں لفظ عقاب آ گیا وہ بھی اقبال کے پسندیدہ الفاظ میں سے ہے، جیسے شاہین ہے اقبال کا پسندیدہ لفظ عقاب ہو گیا۔ تو اسی تناظر میں لوگوں نے اس بات کو ایک غلط رخ پہ ڈال دیا، کیونکہ یہ شعر اقبال کے نام سے منسوب ہوا، لیکن یہ بات سچ نہیں تھی۔ اس شعر کے اصل خالق جو ہیں ان کا تعلق بھی ضلع سیالکوٹ سے ہے، قانون دان ہیں، اور نام جو ہے سید صادق حسین ہے۔ اور اس بات کی تصدیق کے لیے ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ 1976 میں شائع ہونے والی ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے برگ سبز، اس میں بھی یہ شعر درج ہے، اور اس کے علاوہ سید صادق حسین کی جو قبر ہے اس کا جو کتبہ ہے اس کتبے کے اوپر بھی یہ شعر درج ہے۔ تو یہ دلائل ان کے نام کے لیے، یہ شعر جو ہے نا ان کے نام کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے یہ دلائل کافی ہیں۔ اور اس سے ہٹ کے اگر اس شعر کے مفہوم کی بات کریں، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو تندیے باد مخالف جو ہے یہ ایک ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ اگر اس کا لفظی مفہوم کریں تو اس کا لفظی معنی بنے گا تندیے باد مخالف، مخالف سمت سے چلنے والی تیز ہوا۔ اب یہ پہلے مصرعے کے اندر تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، اگر لفظی معنی دیکھیں تو عقاب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تیرے سامنے، تیری پرواز کے سامنے، تیری رخ کے دوسرے جانب متضاد پہلو میں جو ہوا تیز تیری رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، تیری رکاوٹ کو ایسا کر رہی ہے، تیری پرواز کو سست بنا رہی ہے، اس سے نہ گھبرا۔ دوسرے مصرعے میں اس کو حوصلہ افزائی بخشنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یعنی اس سے تیرے حوصلے کو پست نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تیری مخالفت جو کر رہی ہے یہ تیری پرواز کو مزید اونچا لے جانے کے لیے یہ سبب بنے گی۔ جیسے اس مقصد کو، یعنی کسی مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کبھی بھی مشکلات سے نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے آپ کو مشکلات میں شکار دیکھنا چاہیے۔ تو جیسے وہ آتش نے کہا تھا
تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہراتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ اسی طرح بشیر بدر کا ایک اور شعر ہے اسی حوالے سے، اسی تناظر میں، جو اس مفہوم کو بیان کرتا ہے کہ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ میل کا پتھر یعنی وہ سفر کو ناپنے کے لیے جیسے کلومیٹر کا پیمانہ ہے، تو اسی طرح میل۔ تو جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ تو اسی تناظر میں اس مفہوم کو تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ دو شعر اس کے مفہوم کے وضاحت میں درج کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شعر تھا تم دیے باد مخالف والا، اسی غزل کے جو دو باقی شعر ہیں صادق حسین کاظمی صاحب کے، وہ بھی یوں ہی ہیں کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آتش غرور گر بھڑکی ہے کچھ پرواہ نہیں، وقت ہے شان براہیمی دکھانے کے لیے، دست و پا رکھتے ہیں تو بیکار کیوں بیٹھے ہیں، دست و پا رکھتے ہیں تو بیکار کیوں بیٹھے ہیں، ہم اٹھیں گے اپنی قسمت کو بنانے کے لیے۔ تو یہ ایک شعر تو یہ جو بالکل غلط العام منسوب کر دیا گیا، اور ایک اور بھی شعر جو اقبال کے نام سے معروف ہو گیا، غلط العام ہو گیا، روایت پا گیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ شعر بھی اقبال کے نام سے روایت پا گیا، منسوب کر دیا گیا، جو کہ حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے، اور جو کہ اقبال کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ تو یہ کام تحقیق و تدوین کا ہوتا ہے کہ وہ جو غلط العام باتیں رواج پا جاتی ہیں ادب کے اندر خاص کر، ان کو حقیقت تک پہنچنے اور لوگوں کے سامنے رکھنے، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے یہ دو شعر آج کی اس ویڈیو کے لیے کافی ہیں۔ اللہ حافظ۔